سورت طٰہٰ سے شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 26 بنتا ہے. اس میں سورت طٰہٰ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت اور پہچان بیان کی گئی ہے؟ جواب: جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کائنات کا حکمران ہے. اس کے بہترین نام ہیں. وہ ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور ہر بات سنتا ہے، سمیع و ظاہری. سوال نمبر 27. وادی مقدس طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی وحی میں کیا علم و احکام دیے گئے؟ جواب: میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، میری ذات کے لیے نماز پڑھو. سوال نمبر 28. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے عطا کیے گئے؟ جواب: ڈنڈے کا پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. اپنا ہاتھ بغل میں دبا لو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا. سوال نمبر 29. نشانیاں دے کر سرکش فرعون کے پاس بھیجنے پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں اپنے رب سے کیا مانگا؟ جواب: میرے لیے میرا سیدھا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کھول دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے اور میری قوت مضبوط کر دے. سوال نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کروانے کے لیے کیا کیا بندوبست کیا؟ جواب: اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا جائے، صندوق کو دریا میں ڈال دیا جائے، میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے گا. سوال نمبر 31. موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزار کر تیار کر کے نشانیاں و دے کر فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کیا نصیحت کی؟ جواب: میں نے تجھ کو اپنی ذات کے لیے تیار کیا ہے، تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ. سوال نمبر 32. موسیٰ کو خوف پر فرعون ہم پر زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا، اللہ نے کیا ڈھارس بندھوائی؟ جواب: اللہ نے کہا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں. سوال نمبر 33. موسیٰ اور ہارون کیا دعوت اور مطالبہ دے کر فرعون کے پاس بھیجے گئے؟ جواب: ہم دونوں تیرے پروردگار ہی کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وحی کی گئی ہے. عذاب ہے اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے حق کو، اور یا تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان پر ظلم نہ کر، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس سیدھے راستے پر. سوال نمبر 34. فرعون نے پوچھا تمہارے رب کون ہے؟ موسیٰ نے اپنے رب کو کیا تعارف کروایا؟ جواب: جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تمہارے لیے راستے بنائے، میرا پروردگار نہ تو غلطی کرتا ہے نہ ہی بھولتا ہے. آسمان سے پانی برساتا ہے، مختلف اقسام کی سبزیاں پیدا کی، اور وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنایا، اپنے مویشیوں کو چراؤ تب کھاؤ، زمین سے تم کو پیدا کیا اور پھر اس میں لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ زمین سے پیدا کیا ہے انسان کو اور پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. سوال نمبر 35. مقابلے کے دن موسیٰ نے فرعون اور جادوگروں کو آخری بار کیا نصیحت کی؟ جواب: تمہاری حالت پر افسوس ہے، اللہ سے جھوٹی سمت مت لگاؤ ورنہ وہ تم کو عذاب سے ہلاک کر دے گا. سوال نمبر 36. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ عصا پھینک دو، ان کی چیزوں کو نکل جائے گا، مزید کیا بتلایا؟ جواب: وہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں وہ تو ہے صرف جادو کا فریب، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی وہ آئے. سوال نمبر 37. حق دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں گر پڑے، فرعون نے انہیں کن سزاؤں کی دھمکی دی؟ جواب: میں تمہارے ہاتھ پاؤں سے الٹی طرف سے کاٹوں گا اور تمہیں سولی دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب میں سخت کون ہے. سوال نمبر 38. فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جادوگروں نے رب کے ساتھ کس ایمانی تعلق کا مظاہرہ کیا؟ جواب: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری جادوگری کو درگزر کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ اچھا اور باقی رہنے والا ہے. سوال نمبر 39. مجرم کے لیے جہنم مگر پاکیزہ نیک عمل کرنے والے مومنوں کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب: ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اجر پاکیزہ شخص کے لیے ہے. سوال نمبر 40. بنی اسرائیل کو کون کون سی نعمتیں یاد کرواتے ہوئے سرکشی سے باز رکھ کر غضب نہ ٹوٹے؟ کہ سرکشی سے باز رکھا کہ غضب نہ ٹوٹے. جواب: عین تمہارے دشمن سے بچا لیا گیا، طور کے داہنی
तरफ तुम्हारी हाजिरी का वादा किया, तुम पर हुस्न सलूक उतारा। सवाल नंबर 41, सामरी की कौम को गुमराह करने पर मूसा ने कौम को किस चीज़ से खबरदार किया? जवाब, क्या परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? तुम ये चाहते हो कि अल्लाह का गज़ब नाजिल हो? क्या तुम्हारे ऊपर उसकी मुद्दत तबई हो गई, इसलिए तुमने वादे की खिलाफ वर्जी की? सवाल नंबर 42, बछड़े को माबूद बनाने पर हारून इससे कबल कौम को क्या समझाया? जवाब, तुम्हें इस वजह से आजमाइश में डाला गया है, परवरदिगार बहुत मेहरबान है, तुम मेरी पैरवी और मेरे हुक्म की अतात करो। सवाल नंबर 43, सामरी को सजा सुनाते बछड़े को जलाने पर मूसा ने कौम को अपने रब के बारे में क्या समझाया? जवाब, तुम्हारा माबूद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इल्म के लिहाज से वो हर चीज़ पर हावी है। सवाल नंबर 44, जो कोई इस ज़िक्र कुरान से मुंह मोड़ेगा उसका क्या अंजाम होगा? जवाब, वो क़यामत के दिन बोझ उठाएगा, जिंदगी तंग हो जाएगी, क़यामत के दिन उसको औंधा करके उठाएंगे। सवाल नंबर 45, कुरान पढ़ने में जल्दी मत करो के साथ क्या दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है? जवाब, जब तक तेरी तरफ वही पूरी ना कर दी जाए तो ए मेरे परवरदिगार मुझे ज्यादा इल्म अता कर। सवाल नंबर 46, शैतान ने आदम को जन्नत से निकलवाया मगर उनके रब से उनके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब, उसे मुंतखब किया, उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, तौबा कबूल कर ली, रहनुमाई कबूल कर ली। सवाल नंबर 47, रब की हम्द व सना के साथ तस्बीह किस किस वक़्त करने का हुक्म दिया गया है? और आप भी कीजिए। उसमें बताया गया सूरज निकलने से पहले। जवाब, सूरज निकलने से पहले, उसके डूबने से पहले, रात के औकात और दिन के किनारों में भी तस्बीह बयान करो। कि जब सूरज निकलने से पहले अल्लाह को याद करो, डूबने से पहले करो, रात के औकात में, दिन के किनारों में, यानी कि जब दिन निकलता है या डूबता है उस वक़्त। सवाल नंबर 48, दुनियावी जिंदगी की आरैश व ज़बैश की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखो मगर क्यों? जवाब, जो हमने इन सब से मुख्तलिफ लोगों को अता कर रखी है ताकि हम उनकी इस आजमाइश में, और तेरे परवरदिगार का दिया हुआ रिस्क बहुत बेहतर है और नेज़ बाकी रहने वाला है। सवाल नंबर 49, घर वालों और खुद अपने बारे में क्या हुक्म दिया गया है? अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, हम तुझसे रिस्क तो नहीं मांगते बल्कि हम तुझे रिस्क देते हैं, बेहतर अंजाम परहेजगारों के लिए है।